میں ایک دفعہ پھر ریفریز کرتا ہوں, شاید میں نہیں ایکسپلین نہیں کر پایا. ریفریز کرتا ہوں اس طرح کہ سپوز کوئی بھی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نہیں, ٹھیک ہے, مختلف پارٹیز نے مختلف سیٹس لی, اگر کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو پرووائزو تو ختم ہو گئی, صرف اس سے کام چلے گا اوپر والے. جی بالکل ٹھیک ہے. پرووائزو اس وقت آتی ہے کہ جب جتنی سیٹ کسی نے لی ہیں اس انڈیپینڈنٹ آ گئے, انڈیپینڈنٹ اس میں شامل ہوں گے. یہ پروگیٹو صرف ان پارٹیز کو دی گئی جنہوں نے الیکشن لڑا ہے. سر میں یہ عرض کر رہا ہوں, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, یور لارڈشپس ول انٹرپریٹ. میری گزارش صرف یہ ہے, یو کین انٹرپریٹ دا ورڈ سیکیورڈ یوز ان دا مین پارٹ آف دس clause as including the seats that come through the proviso. یہ ایک ممکنات میں شامل ہے بات. And my Lord Justice Mansoor Ali Shah is asking me again and again that if we so interpret it, which constitutional principle is thereby violated? And my answer is not only that no principle is violated, in fact principles held dear are promoted. Now let me very quickly, میرے خیال میں یہاں پہ وائلیشن کی بات ہے. میں جہاں تک میں سمجھا, there is no question of violation, there is question of facility given to the parties who won the seat. I'll put it on, to make the position very clear for you to address, I'll put it another way. For the sake of argument, these 80 persons neither join one nor join the other. They don't join for the sake of argument Sunni Ittihad Council, and they remain as independents. What happens to the reserve seats and the non-Muslim seats? I submit, my Lord, that there is a lacuna. These will remain unrepresented. Who will fill it? So میری گزارش ہے, یہ تو پھر again you are violating the constitution. I'm not, my Lord. There is no. Ab read 51 begin with they shall consist of 326 seats, and now you are at complete loggerheads with Mr. Faisal. I'm not. جملہ نہیں دیکھیں سلمان صاحب, تھوڑا سا برداشت رکھیں نا آپ. یہ پہلا ہی ان کا سبمیشن تھا فیصل زگی صاحب کا, 51-1 میں لکھی ہوئے 326 سیٹ ہوئیں گی. 326 ہیں, 336 ہیں نیشنل اسمبلی کی, وہ انکلوڈنگ. وہ انہوں نے کہا تھا, میں نے پوچھا تھا بار بار کہ یہ کم ہو سکتی ہے, انہوں نے کہا بالکل نہیں. آپ نہیں, لکونا کی بات نہیں, اب آپ ان کو چینج نہ کریں. تو یو آر ایٹ کمپلیٹ لاگرہیڈز وتھ ہز کنٹینشن. ٹھیک ہے, تو اب میں آپ سے مفروضے کے طور پہ پڑھ رہا ہوں. یہ ہم بار بار الیکٹریٹ بات کر رہے ہیں نا. چلیں آپ لوگ کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتے, ٹھیک ہے. اب دو ہی طریقے ہیں. آپ کا کہنا ہے یہ خالی رہیں گی سیٹس, ٹھیک ہے. اگر یہ بات آپ کے مان لیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ, کتنے اور انڈیپینڈنٹس ہیں نیشنل اسمبلی میں, اس والی میں نہیں, ہمیشہ انڈیپینڈنٹ جو اپنا انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس برقرار رکھتے ہیں, تو ان کے لیے خالی چھوڑی نہیں جاتی ہیں کہ اچھا جی 5% خواتین کی سیٹیں ہم خالی چھوڑ دیں گے. آپ سن لینا پہلے پلیز. اور پھر 2% ہم نان مسلمس کی سیٹیں خالی چھوڑ دیں گے, یہ آج تک ہوا نہیں ہے. اگر مفروضوں پہ چیزیں نہیں بنتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھرنا لازمی ہے. تو اگر آپ اپنا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس برقرار رکھیں گے تو پھر بھی یہ سیٹیں انہی پولیٹیکل پارٹیز کو جائیں گی, آپ کو نہیں ملیں گی. انڈیپینڈنس کو تو نہیں ملیں گی. اس کا جو آپ کے کانسٹیٹیوشن میکس نو سینس, انڈیپینڈنٹ کو ملنا چاہیے. نہیں ملیں گی نا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پارٹیز کو جائیں گے اکارڈنگ ٹو دیئر ویٹ. راجہ صاحب جی, جو مائی لارڈ نے سوال پوچھا, انیشل راؤنڈ میں آپ نے کہا تھا نا, انیشل راؤنڈ میں الیکشن کمیشن نے ساری سیٹس ڈسٹریبیوٹ کر دی امنگسٹ پولیٹیکل پارٹیز وچ آلسو انکلوڈیڈ SIC. لیکن SIC کی ایلوکیشن انہوں نے روک دی بیکاز آف دا لٹیگیشن. No seat was left vacant. In this case, yes. Because اپنے proportion کے حساب سے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر لی. It was only when it was declared that they had not contested the elections as a political party, وہ جو allocate کی تھی اور reserve رکھی تھی for SIC, وہ باقی پارٹیوں میں انہوں نے distribute کر دی. Now to that extent, my lord is absolutely clear, اور past میں یہی ہوتا رہے. سچویشن کبھی رائز ہی نہیں ہوئی جی. آپ کا contradiction یہ ہے. Now you have left the stance کہ PTI did not contest as a political party and as independents. You are making it very difficult for yourself. میں عرض کروں کائنڈلی الاؤ می. میں سلمان اکرم راجہ صاحب, سر میں دونوں باتیں رکھتا ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب, میں ایک جواب دے دوں جسٹس من اللہ کا. سر آئی ہیو ٹیکن دی پوزیشن
that it is only because of the Election Commission's order that we were rendered independent. उस पे आ जाए। एक minute. And had that order not come, what my lord is saying is completely correct. We would have been treated as PTI, and that entire saga is before your lordships. And no issue would have arisen. We had filed a list in December. On the basis of that list, as supplemented, seats would have been given to us. But it is only because of the Election Commission's order and the explanation to Rule 94 that we were rendered independent. And given the short period of time after the election, we had to do something. And the Election Commission completely misconstrued, grossly misconstrued the judgment now of the this people court. can't be- Now, एक second. Should this court just look the other way and allow the people their right to be violated? I leave it in your hands. No, not at your hands. You have to persuade us. मैं ये अर्ज कर रहा हूँ. Read clause 1 of Article 51, please. There shall be 336 seats for members in the National Assembly, including seats reserved for women and No, it non-Muslims. says there shall be 300 and whatever seats Yes. for members in the National Assembly. Including seats reserved. Yes. It doesn't say there shall be 300 and so many members in the National Assembly. So the fact that in this very unusual situation, some seats in the end, depending on Remain how unfilled. they remain unrepresented, is not in violation of 51, because 51(1) doesn't say they've got to be so many I members. bow. And Murad, Now, if you read, kindly come to Article. You don't have to have 336 members. Kindly come to Article 224, Clause 4. 224 224, Clause 4. when, except by dissolution of the National Assembly or a provincial assembly, a general seat in any such assembly has become vacant, not later than 120 days before the term of that assembly is due to expire, an election to fill the seat shall be held within 60 days from the occurrence of the vacancy. Otherwise, it will not be held. So here is an example expressly given in the Constitution. It remains vacant. Where it has to remain vacant. Yes. So it's not that if the assembly, because at any given time, it's a big number of people, someone may have resigned, someone may have passed away. Yes. There are going to be vacancies. The I'm grateful. Constitution does not say that there shall be so many members. At every point in time. It says there are only seats only. In the very peculiar circumstances where ECP has interpreted the judgment of the Supreme Court in its own way, which we will have an explanation from them. If in the end the conclusion has to be that certain number of seats may remain vacant, that doesn't affect the constitution of the House, because the House does not require that there must always be this many members. I agree. I bow. Let's see what. And so if adding to that, they remain vacant also because you cannot touch the principle of representativeness, proportionality. which is at a higher Yes, pedestal yes, to yes. my mind. तो इस तरह तो नहीं हो सकता कि आपने 3 सीटें जीती हैं तो 12 सीटें आपको The मिल जाएं. assembly becomes unrepresentative, and that is the law that I want to quickly run That through. cannot That the happen. assembly अगर हम cannot. ऐसे मफरूजों पे चले नहीं चलते. अब आवाज सुन तो लीजिए ना सपोज एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान की तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ती है जी और एक वोट से हर जगह हार जाती है जी तो सारा इलेक्टोरेट तो अनरिप्रेजेंटेड हो गया ना आप हमारा सिस्टम जो रूल बेस्ड सिस्टम जी, है बिल्कुल. प्लीज फॉलो दैट Yes. सिंपल आंसर इज बैड लक टू देम इट्स फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एक वोट से लीकर करके वो सारे